السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج چوتھے قیام کا ہمارا قرآن کی سماعت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم چونکہ اس مسجد میں 29 تاریخ کو قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں، تو وہ جو ایک پارہ ہے وہ اس دفعہ قاری صاحب نے شروع میں ہی سوا پارہ پڑھنا شروع کر دیا، اور آج گویا سوا پارہ آخری پڑھا گیا، اور کل سے انشاءاللہ پارے کی روٹین شروع ہو جائے گی۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا اس میں آخری ربع چوتھے پارے کا اور پھر پانچواں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ اس میں آج کی مکمل منزل میں سورہ نساء پڑھی گئی ہے۔ سورہ نساء کی کل 176 آیات ہیں، اور آج جو آیات پڑھی گئی ہیں وہ کل 147 ہیں، اور اس میں سے 23 آیات جو ہیں وہ چوتھے پارے سے تعلق رکھتی ہیں جو آخری ربع ہے، اور باقی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 147 تک یہ پانچواں پارہ ہے۔ یہ ہماری آج کی مکمل منزل ہے۔ جہاں تک سورہ نساء کی بات ہے تو سورہ نساء کا جو مرکزی موضوع ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اس میں دعوت اسلام ہے اہل کتاب کو، اس میں حسن معاشرت بھی ہے، اور جو اسلام کا معاشرتی اور اجتماعی نظام اور خاص طور پر جو اخلاقی احکام ہیں یہ سورہ نساء کے اندر دیے گئے ہیں۔ ہر صورت میں احکام تو ہیں، یہ ساری صورتیں احکام کی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ بھی، سورہ آل عمران بھی، پھر سورہ نساء بھی، اس کے بعد سورہ مائدہ بھی، ساری احکام کی صورت، لیکن ہر صورت کا فوکس جو ہے وہ کسی حد تک مختلف۔ یہ جو صورت ہے اس کا فوکس وہ جب ہم مخاصمے کی بات کرتے ہیں تو وہ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے ساتھ مخاصمہ جو ہے وہ زیادہ فوکسڈ ہے، ویسے یہودیوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور دوسرا جب ہم احکام کی بات کرتے ہیں تو اس میں حسن معاشرت یعنی معاشرتی احکام زیادہ ہے۔ چونکہ اس کا نام بھی نساء ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورتوں کے مسائل بھی بیان ہوئے۔ اصل میں یہ عورتیں اور یتیم یہ دو طبقے ایسے تھے جو اس وقت کے عرب کے معاشرے میں بہت پسے ہوئے دو طبقے تھے، تو اسلام نے ان دونوں کو اٹھایا ہے، اور پھر ان کے لیے ان دونوں کو جو حقوق بھی دیے ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کا سامان بھی کیا ہے۔ اس لیے سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک یہ حسن معاشرت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس حسن معاشرت میں بھی 3 باتیں جو ہیں بہت اہم۔ ایک تو یتیموں کے حقوق ہے کہ یتیموں کو ان کا حق دیا جائے، اور ان کے مال، اس اصل میں وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ یتیموں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، اور یتیموں کا مال ہتھیانے کے لیے ان کی پرورش کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر بعد میں ظاہر ہے یتیم کو کیا، چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا پتہ میرا مال کون سا ہے کون سا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں شریعت نے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ یتیم کا مال جو ہے وہ کھانے سے پرہیز کرو، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا مال اس کو واپس کر دو۔ بس یہ ہے کہ جب بچے ہوں تو اسی وقت واپس نہ کرو۔ لوگ ڈر بھی گئے، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یتیموں کا مال کھانے سے یا یتیموں کے مال کے اندر تھوڑی بہت بھی گڑبڑ ہونے سے بہت بڑا گناہ ہے، تو لوگوں نے یتیم کی پرورش کرنی چھوڑ دی۔ تو اس پر جو ہے وہ ان کو حکم دیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے،
ان کی پرورش کرو. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے یتیم تو اس کا مال اگر آپ اس کو دے دو گے تو وہ تو ضائع کر بیٹھے گا. لہٰذا یہ بھی گناہ ہے کہ آپ کسی بچے کو، کوئی ابھی ظاہر ہے بچہ چھوٹا ہے، بے سمجھ ہے، اس کو اگر مال دے دیا جائے گا تو وہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ خواہ مخواہ ان کا مال ان کو واپس کرو گے تو وہ ضائع کر بیٹھیں گے. تو قطعاً جو ہے بے سمجھ بچوں کو مال نہ دیا کرو. بس یہ ہے کہ ان کا اندازہ کرتے رہو کہ بچے جب بڑے ہو جائیں اور ان پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں پھر ان کا مال ان کو واپس کر دو. اس سے پہلے جو ہے وہ ان کا مال ان کو واپس نہ کرو بلکہ اس کی حفاظت کرو. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے لوگ، اور ظاہر ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا، تو پھر ان کے ساتھ خاص طور پر جو معاشرتی طور پر بے انصافی ہوتی تھی وہ یتیم بچیوں کے ساتھ ہوتی. اس لیے کہہ دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکو گے تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کیا کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر آزاد عورتوں سے نکاح کر لیا کرو، عام عورتوں سے. مثنیٰ وثلاث ورباع، یتیموں سے پھر نکاح نہ کیا کرو، عام عورتوں سے نکاح کر لیا کرو، لیکن اس کی بھی لمٹ ہے، 2 کر لو، 4 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، بس 2 2 3 3 اور 4 4، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. اس سے پہلے یہ تھا کہ عرب میں عورتوں کو ظاہر ہے کموڈٹی ایک بالکل استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، ان کو برابر کے حقوق ہرگز نہیں تھے. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ شادی کرتے تھے پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے، پھر شادی کرتے تھے، اور شادیاں ایک وقت میں بھی 100 50 شادیاں بھی لوگ کر لیتے تھے. اور اس کو اسلام نے لمٹ کر دیا کہ نہیں، 4 سے زیادہ نہیں کرنی. تو گویا 4 شادیاں جو ہیں کہ 1 سے 4 نہیں بنی بلکہ یہ زیادہ سے لمٹ کر کے کم کر کے 4 بنائی گئی ہیں. اس لیے یہ عورت کے حقوق کا تحفظ ہے اس کے اندر. اس کی وجہ یہ بھی ہے، یعنی تعدد ازواج کی ضرورت معاشرے کے اندر اس قدر ضرورت ہے، اس دور میں بھی تھی، آج بھی ہے. یعنی جو بیوائیں ہیں یا طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ کدھر جائیں؟ ان کے ساتھ کوئی کوارا انسان جو ہے وہ کوئی مرد وہ تو شادی نہیں کرے. تو کوارا مرد جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے کواری عورت. تو پھر جو طلاق یافتہ اور بیوائیں ہیں ان کی معاشرے کے اندر سیٹلمنٹ کا اور ان کے تحفظ کا کیا سامان؟ وہ اسلام نے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 کی یہ جو تعدد ازواج کی جو ایک گنجائش رکھی ہے یہ دراصل ان کے تحفظ کے لیے رکھی. اب دیکھیں پاکستان کے قانون میں کیا کیا انہوں نے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے. اگر وہ اجازت نہ دے دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور اگر اس کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تو وہ اگر کیس کروا دے تو جیل چلا جائے. گویا سارا اختیار پہلی بیوی کو دے دی. اور پہلی بیوی کب چاہے گی کہ دوسری شادی ہو؟ وہ تو نہیں چاہتی. تو اگر معاشرے میں حکومت نے یہ قانون بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق یافتہ اور بیوائیں ان کے لیے مستقل بندوبست کر دیا ہے کہ کبھی بھی ان کی شادی نہ ہو اور ان کا تحفظ کرنے کا کوئی سامان نہ ہو. ظاہر ہے اس کے ساتھ کوئی کبارہ تو شادی نہیں کرے، اور دوسری شادی والے ویسی اجازت ختم ہو گئی. تو یہ اسلام کی جو انتہائی اعتدال پر مبنی تعلیمات ہیں ان کو چھوڑنے سے پھر معاشرے کے اندر بہت گندگی پیدا ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان مسائل کو کور کرنے کے لیے اسلام نے تعدد ازواج کی شک رکھی ہے اور یہ گنجائش رکھی. اور لیکن اس میں ایک شرط لگائی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. دیکھیں جب اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھو. پھر خام خواہ 2 3 کر کے تو ان کو بھی پریشان کرنا اور خود بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آگے چل کے اللہ کریم نے یعنی آیت نمبر 129 میں وہاں بھی معاشرتی احکام کا، آیت نمبر 127 سے 130 تک وہاں بھی معاشرتی احکام کی بات ہوئی ہے. تو وہاں فرمایا ہے کہ تم اگر انصاف کرنا چاہو تو کر ہی نہیں سکتے، یعنی تم چاہو بھی تو انصاف نہیں کر سکتے. یہاں فرمایا کہ انصاف کرو، تو چاہو بھی تو انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے شادی کرو ہی نہیں. فرمایا یہ کہ تم کر تو نہیں سکتے، ایگزیکٹ پریسائزڈ انصاف نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا بھی نہ کرو کہ خواہ مخواہ ایک کی طرف جھکاؤ ہو پورا اور کسی دوسری کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں. بلکہ
انصاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ حتی الامکان اپنی پوری کوشش کریں، اور اس میں پھر کوئی اگر رہ جاتی ہے کسر تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم ہذہ قسمتی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک، اللہ یہ میری تقسیم ہے، میں اپنی طرف سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ ساری بیویوں کے درمیان انصاف ہو، جو میرا جتنا اختیار ہے۔ فلا تلمنی فیما لا املک، اللہ جس کا بات کا میں اختیار نہیں رکھتا اس بات میں اللہ تو مجھے کوئی الزام نہ لگانا، میرے اوپر کوئی مجھے پکڑ نہ لینا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے، اس لیے یہ تعدد ازواج کی بہت اہمیت ہے، اور اس کو بھی چونکہ پسا ہوا طبقہ عورتیں اور بچے، یتیم بچے تھے، ان کے بارے میں قرآن نے یہاں پہ ایک بات کر دی۔ اسی طرح حسن معاشرت کے حوالے سے جو تیسرا خاص پہلو ہے وہ وراثت ہے۔ اس دور کے لوگ بھی وراثت نہیں دیتے تھے، آج کے لوگ بھی وراثت نہیں دیتے۔ اس دور کے لوگ بھی عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے تھے، آج کے لوگ بھی عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو شریعت نے وراثت کے لیے قانون بنا دی، اور یہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک باقاعدہ وراثت کے احکام آ گئے، اور احکام بھی اس طرح سے آ گئے کہ اس کی تفصیل بتا دی کہ ایسی کیفیت ہو تو ایسی، یعنی وراثت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے۔ فوت ہونے کے بعد اس وقت کا قانون یہ تھا کہ جو بڑے بیٹے ہوتے تھے وہ ساری وراثت لے لیتے، اس کی وجہ طاقت، وہ پورا قانون یہ تھا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کے جو بڑے بیٹے تھے طاقت ان کے پاس ہوتی تھی، تو وہ اپنی پوری وراثت ہتھیا لیتے تھے۔ خواتین کو تو ویسے ہی نہیں دیتے تھے، چھوٹے بیٹوں کو بھی نہیں دیتے تھے۔ اب شریعت نے سب کا حصہ مقرر کر دیا اور پورا ایک قانون بنا دیا، اور وہ قانون یہاں پہ وراثت کا، اور پھر ایک حصہ اس کا چھوٹا سا آیت نمبر 176 جو آخری آیت ہے اس سورت کی، اس میں بھی بیان کیا۔ لیکن یہ جو اس میں پھر یہ بھی بتا دیا کہ اصول یہ ہے کہ جو بیٹی کا حصہ ہوگا اس سے دگنا حصہ بیٹے کا ہوگا، اصول یہ ہوگا، بنیادی اصول یہ بتا دیا۔ اب اس پر بھی لوگوں کو اعتراض کہ اب شریعت نے جو ہے وہ بیٹی کا حصہ 1 رکھا ہے اور بیٹے کا حصہ 2 رکھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، چاہے تمہارے باپ ہوں چاہے تمہارے بیٹے ہوں، تمہیں تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہے اس بات کو تم نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ لہذا جس نے پیدا کیا ہے اس کے اوپر اس نے قانون بنایا ہے، تو اس کے اوپر تم اعتراض کرتے کہ اس نے یہ کیوں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے عورت کی وراثت جو آدھی ہے، اگر آپ اس کو لاجیکلی دیکھیں تو عورت کو تو آدھی بھی نہ ملے تو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اخراجات کا ذمہ دار مرد ہے، چاہے وہ شوہر ہے وہ ذمہ دار ہے، چاہے وہ بھائی ہے وہ ذمہ دار ہے، چاہے وہ باپ ہے وہ ذمہ دار ہے۔ جب ذمہ دار مرد ہے تو عورت کو تو کچھ بھی نہ دیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، تو شریعت نے پھر بھی آدھی وراثت اس کو دے دی، تو یہ اس کی تکریم کی ہے، اس کو ایک زائد حصہ گویا عطا کیا ہے۔ سارے خرچے کا ذمہ دار مرد ہے اور پھر بھی عورت کو آدھی وراثت دے دی، اور کیا چاہیے عورت کو؟ لیکن عورت پھر بھی کہتی مجھے آدھی دے دی، حد ہو گئی، خرچے کا ذمہ دار وہ ہے، سارا کچھ اس نے خرچ کرنا، تجھے آدھی بھی مل گئی، اس آدھی کو بھی کیا کرنا ہے، تمہارے اوپر تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، ذمہ داری تو ساری مرد کے اوپر ہے۔ لہٰذا یہ قانون اللہ کریم نے بنایا اور فرمایا آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ یہ خامخواہ یہ بحث نہ چھیڑا کرو کہ فلاں کا حصہ زیادہ بنتا تھا فلاں کا کم بنتا تھا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہو گیا، یہ فکس ہو گئے حصے۔ اب اس فکس حصوں کو پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اگر یہ اللہ کی حدود من یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ، اگر ان حدود کی کوئی پابندی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، ویتعدی حدودہ، اور وہ اللہ کی حدود کی، اللہ کی حدود سے آگے گزر جائے، اس کی پاسداری نہ کرے، فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، وہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا اور بڑا رسوا کن عذاب اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا عورتوں کو
وراثت نہ دینے والے خبردار ہو جائیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور لوگوں نے اپنے قانون بنائے ہوئے. وہ کہتے ہیں جہیز دے دو، ٹرک بھر کے جہیز دے دو، بس اسی میں وراثت مکمل ہوگی. بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حصے بنا کے بتائے ہیں، ایسی کنڈیشن ہو تو یہ، ایسی کنڈیشن ہو تو یہ، وہ ساری جو تفصیلات بتائی ہیں وہ اس لیے نہیں بتائیں کہ تم اپنی مرضی سے جہیز کے 3 ٹرک بھر کے دے دیے لہذا اس کی وصیت اس کی وراثت اس میں کور ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وراثت اپنے جو موت سے پہلے لوگ اپنی زندگی میں کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں وراثت منتقل کر دی. نہیں بھائی، زندگی میں وراثت ہوتی ہی نہیں. وراثت ہوتی اس وقت ہے جب آپ تشریف لے جائیں گے اس دنیا سے. جب آپ اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو زندہ کی وراثت ہوتی ہے. وراثت تو ثابت ہوتی ہے فوت ہونے کے بعد. زندگی میں آپ جو دینا چاہ رہے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ ہدیہ ہے، وہ گفٹ ہے، وہ ہبہ ہے. اور وہ آپ اگر کسی کو ہدیہ دینا چاہیں اپنے بچوں میں سے تو وہ سارے بچوں کو برابر دینا پڑے گا. اس میں یہ خیال بھی نہیں رکھنا کہ وہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، سب کو برابر دینا پڑے گا. اگر سب کو برابر نہیں دیا، یہ جو اصول ہے نا، ایک بیٹی کا حصہ اور بیٹے کے حصے 2، یہ وراثت کا اصول ہے، یہ گفٹ کا اصول نہیں ہے. یہ زندگی میں کوئی شخص اگر ہدیہ دیتا ہے اس کا اصول یہ نہیں. تو یہ لوگوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے میں زندگی میں وراثت منتقل کر، زندگی میں وراثت وہ وراثت ہوتی نہیں، وہ گفٹ ہوتا ہے. اور زندگی میں کسی نے اگر منتقل کرنی ہو تو وہ پھر وراثت کے اصول کے مطابق نہیں ہوگا، وہ برابر ہوگا. ایک شخص آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے کسی بیٹے کو گفٹ دیا ہے اور آپ اس کے اوپر، وہ جو اس کی بیوی تھی وہ کہتی تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ یہ جو تحفہ دیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے گئے تھے کہ ہم نے یہ اس کو گفٹ دیا ہے تو آپ گواہ بننے. آپ نے فرمایا باقی بچوں کو بھی دیا؟ کہتا ہے نہیں باقیوں کو تو نہیں دیا. آپ نے فرمایا ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا. وہ ظلم ہے کہ آپ نے باقی بچوں کو نہیں دیا، ایک کو دیا. سب کو برابر دیں پھر ٹھیک ہے، وگرنہ یہ ظلم ہوگا. تو یہ وراثت کے اصول، اس میں یہاں قانون وراثت کی پوری تفصیلات ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ پاک دامنی کی بات ہے اور پھر توبہ کا تصور. اللہ اکبر. فرمایا کہ موت سے پہلے جو ہوش و حواس میں اگر کوئی شخص توبہ کرے تو وہ توبہ قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ موت کو دیکھ کر، موت کا فرشتہ دیکھ کر، یا جیسے فرعون کو ڈبکی لگی تھی اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی میں بیچارے کرتے رہتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، نادانی میں گناہ ہو جاتے ہیں پھر فوراً ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، جو لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، موت قریب آئی، قال انی تبت الآن، موت دیکھ کر اس وقت کہا جی میں اب توبہ کرتا ہوں، تو ان کی توبہ کوئی قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر یہ جو پہلا یہ جو پارہ ہے چوتھا، یہ جہاں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے آیت نمبر 23، یہاں پہ محرمات کی تفصیل ہے، محرمات نکاح. اصل میں بہت ساری خرابیاں معاشرتی وہاں پہ تھیں. ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ جس طرح وراثت کی تقسیم بڑے بیٹے جو اپنی مرضی سے کرتے تھے، اسی طرح باپ کی جو منکوحہ خاتون تھی، یعنی باپ فوت ہوا اس کی منکوحہ ایک تو ہوتی نہیں تھی، وہاں تعدد کا رواج تھا اور کئی اس کی جو ہے منکوحہ ہوتی تھی. تو بڑے بیٹے جو ہیں وہ عورت کو بھی وراثت کی طرح تقسیم کر لیتے تھے. انہیں اندازہ کریں، بجائے اس کے کہ عورت کو وراثت دی جائے، عورت کو ایک استعمال کی چیز سمجھ کے اس کو وراثت میں تقسیم کر لیتے تھے، ان سے نکاح کر لیتے تھے. تو قرآن نے منع کر دیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہو اس سے کبھی نکاح نہ کرو، وہ مستقل اس کی حرمت ہے. باپ کی منکوحہ سے کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. وہ ماں ہے، چاہے وہ ستیلی ہے لیکن ہے تو ماں. فرمایا الا ما قد سلف، جو پہلے گزر گیا اس کو چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے. پھر آگے محرمات کی تفصیل بیان کر دی، کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. ان میں ماں بھی ہے اور یہ تفصیل بیان کی. اس میں 7 محرمات نسبی ہیں یوں کہہ لیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز نسب سے حرام ہوتی ہے وہی چیز رضاعت سے بھی حرام ہوتی
رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے سے. دودھ پینے سے آدمی کسی ماں کا دودھ پیا ہے تو یہ اس سے بھی رشتے قائم ہو جاتے ہیں. تو جس طرح سے دوسرے رشتے خونی رشتے ہوتے ہیں، نسب کے رشتے، اسی طرح رضاعت کے رشتے بھی ہوتے ہیں. تو اس آیت میں 7 محرمات نسبی ہیں، یعنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بھتیجی سے نہیں ہو سکتا، بھانجی سے نہیں ہو سکتا، خالہ اور پھپھی سے نہیں ہو سکتا. یہ 7 ہیں محرمات نسب. اسی طرح سے 7 رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بیٹی، جو اسی طرح سے جو 7 رضائی رشتے ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. 4 رشتے جو ہے سسرالی ہیں. ٹوٹل گویا یہاں اس میں 18 رشتے، 7 نسبی، 7 رضائی اور 7 جو ہے سسرالی رشتے. ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، ربیبہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ربیبہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے نکاح کیا اور اس خاتون کی بیٹی کسی دوسرے خاوند سے، وہ آپ کی بیٹی ہے اور وہ بیٹی کے حکم، اس کو ربیبہ کہتے ہیں. ربیبہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو 18 محرمات میں سے وہ یہ ہے کہ 2 سگی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک شخص 2 سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ 18 یہاں آگے. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے کہ جس طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی ان کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے، ہو گیا فکس. یہ 18 وہ اور 2 یہ ہو گئے 20. یہ محرمات ہو گئی. اس کے علاوہ اگر کسی عورت نے اگلی آیت میں جہاں سے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، والمحصنات من النساء، اور وہ خواتین جو محصنات ہیں. محصنات احسان سے ہے، احسان ہا سواد کے ساتھ. یہ قرآن میں شادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آزادی کے لیے بھی، پاک دامنی کے لیے، مسلمان ہونے کے بہت سارے معنی ہیں اس کے. لیکن یہاں اس کا معنی ہے جو عورتیں شادی شدہ ہیں، یعنی شادی شدہ عورت سے بھی تو کوئی اور شخص نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ بھی محرمات میں سے. ٹوٹل ہو گئے 20 اور 21. یہ 21 سچویشنز ہیں کہ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، باقی ساری دنیا کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا. یعنی اندازہ کریں، حرام کا دائرہ کھانے پینے کے بھی اعتبار سے حرام کا دائرہ محدود ہے، حلال کا دائرہ بڑا وسیع ہے. اور اسی طرح رشتوں کے تعین میں محرمات کی تفصیل بڑی محدود ہے، اور جو حلال چیزوں کی وہ بہت حلال خواتین کی، باقی عورتیں ساری حلال ہیں. اس کی شرائط ہیں، ایجاب و قبول ہونا چاہیے، مہر ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے نکاح کا وقتی نکاح نہ ہو، ہمیشہ کے لیے پوری زندگی کے لیے ساتھ نبھانے کا عہد ہو، اور پھر خفیہ دوستی نہ ہو. ایسے نہیں ہے کہ پہلے آپس میں جو ہے افیئر چلایا ہوا ہے، پیچھے چھپ چھپ کے ملتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے نکاح کرنا ہے، اور پوری زندگی یعنی نکاح کرنے سے پہلے چھپ کے خفیہ دوستی کر لی ہوئی ہے. یہ جو افیئر والے نکاح ہے وہ کہتے ہیں لو میرج. یہ لو میرج کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پیچھے لو پہلے چلی ہے، میرج بعد میں ہوئی. اسلام میرج لو کی اجازت دیتا ہے، لو میرج کی اجازت نہیں دیتا. پھر یہ کہ اس کے گواہ بھی ہوں اور اعلان کیا جائے. پھر آگے معاشرتی احکام کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم واللہ یرید ان یتوب علیکم یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری معاملات جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں راستہ مل جائے. یعنی معاشرتی احکام کی حکمتیں بیان کی گئی. پھر اسی طرح فرمایا کہ بغیر رضامندی کے کسی کا مال نہ کھاؤ. مالی معاملات میں بھی ظلم و عدوان کی سے منع کیا گیا ہے. پھر یہ کہا کہ دیکھیں گناہوں کی بڑی قسمیں ہیں. تم یہ کرو، بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے ہم ویسے ہی معاف کر دیں، لیکن بڑوں سے تو بچو، کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جو ہم نے تمہیں منع کیا ہے کہ بڑے گناہ تو نہ کرو، تو چھوٹے ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں دیں. اللہ اکبر. تو یہ جو اللہ کریم نے یہ جو سسٹم بنایا ہے کہ ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز پڑھی ہے، درمیان میں جتنے گناہ سارے معاف، وہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نہیں. کبیرہ سے تو بچنا ہے، اگر ہو گیا تو توبہ کرنی، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا.
تو اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے درمیان میں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر جمعہ پڑا ہے اور یہ اگر نماز پڑھی ہے، تو اگر ایک رمضان کو اویل کیا ہے اور اگلا رمضان، درمیان میں جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا داد جو توفق اور برتری ہے اس پر حسد نہ کرو۔ اللہ، خواتین کہا کرتی تھیں کہ یہ مردوں کو یہ بھی دے دیا، مرد جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اس دور کی خواتین، ان کو بھی تھا نا، اب اسلام نے دیا بہت کچھ، لیکن پھر بھی گھر بیٹھنے کا حکم ہے۔ وقرن فی بیوتکن، سورہ احزاب کے اندر گھر میں بیٹھی رہو۔ مرد کو کہا تب جہاد بھی کرو، تم نوکری بھی کرو، تم کاروبار بھی کرو، تم جاؤ فلاں جگہ۔ جب وہ کہتی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے مرد کرتے ہیں، ہمیں جہاد پر نہیں جانے کی اجازت ہوتی، ہمیں جو ہے وہ باہر کے جتنے امور ہیں وہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وراثت بھی ہماری نصف ہے، اور اس طرح کی باتیں خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ نے جو فطری طور پر کسی کو برتری دی ہے یا توفق دیا ہے اس پر حسد نہ کرو، خواہ مخواہ خواہش نہ کرو۔ عورتیں مرد بننے کی کوشش نہ کریں، مرد عورتیں بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا دیا ہے، بعض حقوق ایسے ہیں جو عورتوں کے ہیں مردوں کے نہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے خامند کی تابعداری کرتی ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کیسا پیکج ہے یہ؟ مردوں کو ایسا کوئی پیکج نہیں ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہمیں عورت کیوں نہیں بنائے، یہ عجیب بات ہے۔ جو اچھا اسلام نے جو حقوق دیے ہیں برابری کی بنیاد پر نہیں دیے، اسلام نے حقوق دیے عدل کی بنیاد پر۔ اسلام کا پورا معاشرہ چلتا ہے عدل کی بنیاد، لہذا عدل کی بنیاد پر، عدل مطلب ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے دے دو۔ بعض اوقات عورت کا حق زیادہ بنتا ہے، بعض اوقات مرد کا حق زیادہ بنتا ہے، بعض اوقات برابر بنتا ہے، تو جس کا جہاں زیادہ۔ اسی طرح اولاد کا حق، والدین کا حق، کسی وقت کوئی معاملہ ایسا ہے سارا حق بھی والدین کا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے جس میں اولاد کا حق ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے عدل کی بنیاد پر جتنا حق ہے اس کا اتنا دے دو، بس یہی اصل میں ایک پورا قانون ہے۔ اور پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں ان کو گھر کا نگران بنائے۔ نگران کے بغیر تو نہیں چلتا نا معاملہ، نگران مرد ہے، اس لیے نہیں، وہ کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ ڈیوٹی ہے، مرد کی ڈیوٹی ہے۔ لہذا خواہ مخواہ اس میں اگر دونوں نگران بننے کی کوشش کریں کہ مرد بھی اور عورت بھی، تو گھر کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ نگران ایک ہے۔ ہاں عورت گھر کی ملکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت گھر کی ملکہ ہے، اور گھر کے معاملے میں وہ، اور اپنے شوہر کے گھر کے سارے اندرونی معاملات وزیر داخلہ وہ ہے، اور اس کے بارے میں اس کو قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ بہرحال یہ ان کو جو ہے اسی طرح سے اچھی عورتیں جو ہیں، نبی کریم قرآن کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اچھی عورتیں وہی ہیں، نیک عورتیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت بھی کرتی ہیں اور فرما بردار ہیں، فرما برداری کریں۔ لیکن اگر کوئی عورت فرما برداری سے نکل کر نشوز کرے، نشوز کا معنی ہے، نشوز کا یہ نہیں معنی کہ کسی وقت روٹی نہیں پکائی، کسی وقت سالن نہیں دیا، پانی کا گلاس نہیں دیا، یہ نہیں۔ نشوز کا معنی ہے کہ وہ بغاوت کرتے، مرد کی اطاعت سے بغاوت کر۔ وہ نشوز، نشز کا معنی ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہونا۔ اگر وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، بغاوت کر دی ہے اس نے، تو پھر فرمایا کہ اس کے پھر سٹیپس ہیں صلح کرنے کے لیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کو سمجھاؤ اور کوشش کرو کہ اس کی تادیب ہو جائے، اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ایک یہاں جو قرآن کا یہ لفظ ہے اس کو بعض اوقات لوگ مس یوز کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ دو انتہا، وہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ اس کا مارو کا مطلب یہ نہیں پھینٹی لگاؤ، اور یہ اس بات پہ بھی نہیں ہے کہ اس نے سالن نہیں پکایا، روٹی نہیں پکائی، شلوار میں اظہار بند نہیں ڈالا، کوئی مسئلہ جو آپ اس کو مارنا شروع، نہ، یہ نہیں۔ نشوز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرما دی، حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرے، یہ نشوز۔ یا گھر میں کسی ایسے مرد کو آنے کی اجازت دے جو نامحرم بھی ہے اور شوہر کو ناپسند بھی ہے،
یہ بے حیائی کا اگر کوئی ارتکاب کرے یہ نشوز ہے، اس پر مارنے کی اجازت ہے۔ اور مارنا بھی کیا ہے؟ فرمایا ایسی مار غیر مبرح، جو نشان نہ چھوڑے۔ وہ کون سی مار ہوتی ہے؟ عورت کو تو آپ ایک تھپڑ مار دیں نشان پڑ جاتے ہیں، تو تھپڑ بھی نہیں مار سکتے، تو پھر کیا مارنا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بھئی جب نشان بھی نہ پڑے تو وہ کیا مارو، کیا مارنا ہے؟ فرمایا ضربہ بالسواک، وہ تو ضربن ایک یعنی جیسے مسواک کے ساتھ مارنا۔ مسواک کے ساتھ کیا مار پڑتی ہے؟ یہ تو ایسے ہی گویا صرف سمبولک ہے، علامتی ہے، یہ قطعاً مار نہیں۔ یعنی علامتی طور پر آپ اس سے اظہار ناراضگی کرتے ہیں، جس طرح بستر الگ کر کے، بیڈ روم الگ کر کے اظہار ناراضگی کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ اظہار ناراضگی کا ایک طریقہ ہے۔ یہ مارنا نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ آپ کو مسئلہ ہوا، تھوڑا سا مسئلہ ہوا پھینٹی لگا، یعنی اس سے بڑا بدبخت کون مرد ہوگا جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ صرف نازک ہے وہ بیچاری، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہن عوان عندکم، یہ بیچاری کہتی ہیں تمہارے پاس اللہ کے نام پر تمہارے پاس آئی ہیں اور تم خواہ مخواہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ، یہ مارو، یہ نہیں تھی۔ اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر اس وقت ان کو سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتی تو پھر ان کو توجہ دلاؤ، نہیں توجہ ان کو ہوتی، وہ توجہ دلانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مسواک کے ساتھ اس کو ٹھپکوری لگائیں اور اس کو کہیں کہ تم سمجھو، نہیں سمجھتی بیڈ روم الگ کر لیں۔ اور اگر یہ دونوں کارگر نہیں ثابت ہوتی تو پھر ایک ثالث مقرر کر لیں اپنے طرف سے، اور ایک ثالث مقرر کر لیں اس کے عورت کے گھر والوں کی طرف سے، وہ بیٹھ کے صلح کرا دیں۔ پھر بھی نہیں صلح ہوتی تو پھر طلاق کا معاملہ ایک آگے پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی گویا اسلام نے خاندانی زندگی کو بچانے کے لیے ایک معاشرت کے بہترین اصول عطا فرمائے۔ آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اور پھر اس میں ایک بات یہ بتائی گئی، شرک جو ہے خاص طور پہ اہل کتاب بھی شرک کرتے ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ! 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے، آیت نمبر 48 بھی آگے، آیت نمبر 116 بھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ کریم نے شرک معاف نہیں کرنا، باقی سارے گناہ وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا۔ اور شرک اگر کوئی توبہ کرے تو پھر بعض وہ بھی معاف ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص اس سے بچ کے واپس آ جائے۔ آیت نمبر 58 اور 59 بڑی اہم آیات ہیں احکام میں، اس میں حکومت اور رعایا کے حقوق ہیں اور اجتماعی زندگی کے معاملات بتائے گئے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ دیکھیں پہلی تو بات ہے، کسی کو اگر آپ نے حکمران بنانا ہے، کسی کو عہدہ دینا ہے نا، تو اس کو دو جو اہل ہے۔ اگر آپ کسی نااہل کو عہدہ دے دیتے ہو، کوئی بھی منصب ہے نااہل کو دے دیتے ہو، تو پھر بیٹھ کے انتظار کرو کہ ہوتا کیا، قیامت ہی آئے گی نا پھر۔ ایک دفعہ یہ امانت سے مراد صرف عہدہ نہیں ہے، امانتیں ہر طرح کی۔ امانت کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی ہر وہ چیز جو کسی کے بھروسے پر دی جائے، وہ عہدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مالی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ڈیوٹیز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو ایسی چیز دے دی تو نااہل کو دے دی تو اس سے کوئی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، اس نے آ کے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں پھر انتظار کرو قیامت آ گئی۔ وہ کہتا ہے کیف اضاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب عہدوں پر نااہل لوگ آ جائیں، فانتظر الساعہ، پھر آپ انتظار کریں قیامت کا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قرب قیامت ایسے ہوگا، دوسرا معنی یہ ہے کہ جب آپ نااہل آدمی کو کرسی پہ بٹھا دیں گے تو وہ جو حرکتیں کرے گا وہ قیامت ہی ہوگی، بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑا دے تو ایسا ہی کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر! پھر آیت نمبر 60 سے 104 تک لمبا ایک موضوع ہے، اس کے درمیان میں اندر بہت سارے موضوعات ہیں، اس میں جہاد کا تذکرہ بھی ہے اور منافقین کی خرابیاں۔ اصل میں یہ ریاست اسلامی کا خارجی استحکام کا جو موضوع ہے، اس میں یہ آیت نمبر 60 سے 104 تک بیان ہوا۔ خارجی استحکام کے لیے اسلامی ریاست کا جو خارجی استحکام ہے، اس کے لیے جو ٹول اللہ کریم نے عطا فرمایا وہ جہاد ہے۔
میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جہاد کے موقع پر چونکہ منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں، لہذا ساتھ منافقین کا ذکر ہے، ساتھ جہاد کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ اصل حیثیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی ہوتی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم ہے تیرے رب کی کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فیصلے کو وہ نہ مانے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے شان نزول میں وہ واقعہ آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بندہ قتل کر دیا، وہ تھا ساری، اس نے فیصلہ کروایا، یہودی کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فیصلہ کروایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں دو روایتیں کہ یہودی کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا، جو کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح روایت ہے کہ حضرت زبیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا پانی کا کوئی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھئی پہلے جو ہے نا اتنا پانی پہلے زبیر لگائے گا، بعد میں اتنا پانی تم لگاؤ، تو وہ کہتا ہے یہ کیا آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور اعتراض کرنا شروع کہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے نا اس لیے آپ نے کیا، انا للہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر پہلے اپنی فصل پر اتنا پانی لگاؤ کہ وہ کناروں سے اوپر آ جائے، پھر اس کے لیے چھوڑ۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کے اس کو زیادہ دے دیا کہ اب اس کو کناروں تک، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کناروں تک پانی بھر لینا یہ عدل کا تقاضا تھا، ان کا بنتا ہی اتنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت کی تھی کہ اس کو کہا کہ تھوڑا اس کے لیے چھوڑ دیا کرو، تو اس کی رعایت کی تھی، وہ کوئی منافق تھا بدبخت، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتراض کرنے لگے، تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، تو اس پر ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، تو پھر اس پر یہ آیت اتری کہ وہ مومن ہی نہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی مسلمان کو قتل نہیں کیا، اس نے تو کافر کو قتل کیا، وہ تھا ہی کافر دل سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرنے والے ہیں وہی جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ میں نے کل بھی وہ جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اس کی تفصیل یہاں آیت نمبر 69 میں کہ وہ کون لوگ ہیں، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ پھر آگے قتال کا حکم ہے کہ قتال ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اللہ پر قتل کرو، لڑو، لیکن لڑو اللہ کے لیے، آپس میں خواہ مخواہ نہ لڑو۔ کسی اور مقصد کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے وہ فساد ہوتا ہے، اللہ کے لیے جو لڑا جائے اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ جہاد ہوتا ہے، لہذا فساد نہ کرو، جہاد کرو۔ اور جو جہاد کرتا ہے اس کے بارے میں اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اگر نیت یہ ہے تو پھر یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ پھر اس میں ہار ہوئی ہے کہ جیت ہوئی۔ صرف اس بات کی تسلی کر لینی ہے کہ جو مقصد ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ فرمایا من یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، مقصد یہی ہے، فیقتل او یغلب، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کو بھول جاؤ، قتل ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یا یہ جیت گیا، دونوں صورتوں میں سوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں صورتوں میں ہم اس کو اجر عظیم عطا کر دیں گے۔ تو اللہ یہ قتال اتنا بڑا، اللہ اتنا اجر عظیم والا عمل ہے۔ آیت نمبر 75 میں وہ جو میں نے سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے عرض کیا تھا کہ مقامات فرضیت جو ہیں جہاد کے وہ 3 ہیں، آیت نمبر 190 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 75 سورہ نساء، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالمۃ، قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر اس کے لیے قتال کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کی، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ پھر آگے افواہوں کی تحقیق کا حکم ہے کہ ذمہ دار افراد جو ہیں ان کے ذمہ، دیکھیں افواہیں پھیلتی ہیں، کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے،
اس کے لیے قانون ہے. یہ آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اصل میں غزوہ احد کا جو بعد کا موقع تھا نا، غزوہ احد سے لے کر غزوہ احزاب تک، یہ 2 سال مسلمانوں کو بڑے مشکل تھے. روز کوئی نہ کوئی ادھر سے بندہ آ گیا، ادھر سے گروپ آ گیا، ادھر سے کوئی لشکر آ گیا، ادھر بڑی افواہیں پھیلتی. مسلمان جو ہیں خوف زدہ رہتے، اور خاص طور پہ منافق جو جو آتی تھی بات وہ پھیلا دیتے. فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. کوئی اگر خبر آتی امن کی یا خوف کی، اس کو پھیلا دیتے. افواہیں پھیلتی، اس سے بڑی ایک معاشرے کے اندر خوف پھیلتا ہے. لہذا فرمایا ایسا کام نہ کرو. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ایسا کرو کہ جو بھی کام ہو نا، جو بھی بات ہو، اس کے متعلقہ لوگوں کو دے دیا کرو. متعلقہ لوگ، ظاہر ہے متعلقہ لوگ کا مطلب آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ خبر محکمہ تعلیم کی ہو تو محکمہ تعلیم والوں سے پوچھو. اگر وہ خبر جو ہے وہ کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے متعلق تو پولیس کو دو جا کے. تو جس محکمے کی بات ہے، اسی طرح اگر کوئی صحت کے حوالے سے کوئی بات ہے تو ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو. ساری دنیا نے یہ کیا یہ پولیو ویکسین، اس کے اوپر بڑا پورے پاکستان میں شور مچا ہوا تھا کہ یہ جی اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے جی، اور بندے مار دیے اور کرنی نہیں دینی پولیو ویکسین، سازش ہے جی فلاں. اچھا کون کہتا تھا سازش ہے؟ کوئی مسجد کا مولوی اٹھ کے کہہ دیتا تھا سازش ہے، کوئی ادھر سے اٹھتا تھا سازش. بھائی ڈاکٹروں سے پوچھو نا جا کے، ان لوگوں سے پوچھو جو اس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں. خواہ مخواہ ایسی چیزیں. اور پوری دنیا میں جب بھی اسی طرح سے ماحول ہوگا تو کبھی بھی خوف ختم نہیں ہو سکتا. آپ متعلقہ قرآن نے اصول دے دیا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. دین کا معاملہ ہے تو ریڈی والے سے جا کے پوچھنا ہے. دین کا معاملہ کسی عالم سے پوچھنا، اور دین کا معاملہ آپ جا کے اسپتال کے ڈاکٹر سے پوچھنا شروع کر دیں. یہ پچھلے دنوں یہ جو کووڈ کی ویکسین تھی نا، اب مجھے انگلینڈ سے فون آیا لگوائیں کہ نہ لگوائیں. میں نے کہا یہ میڈیکل کا معاملہ ہے، میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھیں، مجھ سے نہیں. اس سے پوچھیں جا کے، آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے. میں کہا میں تجربہ کر کے ویکھیا سائنسدان، مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ اس سے پوچھیں جو متعلقہ محکمے کا آدمی ہے. ڈاکٹر اگر آپ کو کہتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے تو نہ لگوائیں. ڈاکٹر کہتا ہے کوئی خرابی، اس کی بات مانے نا. مجھ سے کوئی، میں دین کا طالب علم ہوں، دین کی بات پوچھنی تو مجھ سے پوچھ لو. سائنس کی بات پوچھنی تو سائنسدانوں سے پوچھو. میڈیکل سائنس کی بات پوچھنی تو انجینئرنگ کی بات پوچھنی ان سے پوچھو. دین کی بات پوچھنی ہے تو دین کے علماء سے پوچھو، جو جن لوگوں نے دین میں کام کیا ہے ان سے پوچھو. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اور جو لوگ اس معاملے میں کھوج لگانے کا کام کرتے ہیں وہ کھوج لگا کے بتا دیں گے. اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ تحقیق کریں گے اور تحقیق کر کے بتا دیں گے. یہ یستنبطونہ منہ، جو اس بارے میں استنباط کرتے ہیں وہ بتا دیں. بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے. پھر آگے شفاعت کا معیار، اور پھر یعنی معاشرتی حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اسلام کا حکم کہ جب کوئی تمہیں اسلام کہے تو اس کے جواب میں اسلام کہہ دیا کرو. اور پھر جہاد اور قتال کے حوالے سے بھی کئی چھوٹے چھوٹے احکام ہیں. کسی کو سلام کرنے والے اس کو قتل کر دیا تھا. پھر ہجرت کی اہمیت کی بات بھی، ہجرت کے فوائد بھی. پھر آیت نمبر 105 سے 115 نزول قرآن کی حکمتیں. اور یہاں پہ بھی ایک واقعہ ہے کہ بنو ظفر کا ایک شخص تھا توما، یا اس کہتے ہیں اس کا نام بشیر بن عبیرق تھا. بہرحال اس نے کوئی چوری کی تھی، اور چوری کر کے بعد میں اس نے سمجھ آ گئی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، تو اس نے جا کے نا ایک یہودی کے گھر کے سامنے وہ زرہ پھینک، زرہ چوری کی تھی یا کوئی مطلب اس طرح کی کوئی تھی چیز. تو وہ بعد میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اب چونکہ دوسری طرف یہودی تھا جس کے اوپر الزام لگا دیا، ادھر مسلمان تھا، تو جب اور زرہ بھی برآمد ہو گئی، چوری کا مال بھی اس سے برآمد ہو گیا، اس کے گھر پھینک دی تھی اس نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا خیال یہ ہوا، اب ظاہری جو قرائن تھے اس سے لگتا یہی تھا کہ یہودی چور ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کے حق میں فیصلہ کرنے ہی والے تھے، اس چور کے حق میں فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے قرآن کی آیات.
اور آپ فرما دیے ولا تکن للخائنین خصیما، آپ یہ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، یہ بددیانت لوگ ہیں۔ اور ہم نے تو آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ نے جو آپ کو بصیرت دی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ آپ یہ اس کی بددیانت کی حمایت کرنا شروع ہو گئے، قطعاً ایسا نہ کریں۔ دیکھیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ہر وقت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے۔ یبیتون، بہرحال اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی، اس سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ نبی غیب نہیں جانتے، دوسری بات یہ پتہ چلی اللہ اپنے نبی کو کوئی بھی کام ایسا کرنے نہیں دیتا جس کے اندر کوئی خرابی ہو، ذرا سا امکان ہو اللہ تعالیٰ خود اس کے اندر رہنمائی فرما دیتا ہے۔ لہٰذا دوسروں پر بہتان لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بتا دیا۔ پھر آگے صحابہ کے اجماع کی اہمیت بتائی ہے، ملت ابراہیمی کی اہمیت۔ آیت نمبر 116 سے 134 تک بڑی شاندار ایک بات ہے۔ اصل میں ملت ابراہیمی کا جھگڑا تھا نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہم میں، عیسائی کہتے ہیں ہم میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ملت ابراہیمی کے اصل پیروکار جو ہیں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اب کون نسلی طور پر تو سب کا حق بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ خواہش پر فیصلہ نہیں ہونا، نہ تمہاری خواہش پر فیصلہ ہونا ہے، بنی اسماعیل کو کہا، اور نہ اہل کتاب بنی اسرائیل کی خواہش پر فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ کس بات پر ہونا ہے؟ من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی۔ فیصلہ عمل پر ہونا ہے، عمل نیک ہوں گے تو چاہے یہودی اور عیسائی ہیں، وہ اگر بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی اور عیسائی ہیں اور وہ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی جنت میں جا سکتے۔ کوئی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے مشرک ہے، کوئی بنی اسماعیل سے بنی اسرائیل سے ہے، جہاں سے مرضی ہے اس کو جنت مل سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 127 اور 129 درمیان میں اللہ کریم نے یہاں باہمی حسن سلوک اور صلح کے حوالے سے بات کی ہے، اسلام کا نظام عدل قائم کرنے کے حوالے سے آیت نمبر 135 سے 152 تک۔ لیکن ہمارا چونکہ وہ داخلی استحکام آپ دیکھ لیجئے، میں نے ایک بات عرض کی تھی، خارجی استحکام۔ خارجی استحکام کس سے ہوتا ہے؟ جہاد سے۔ اور یہاں آیت نمبر 135 سے 152 تک، اور ہمارا پارہ جو ہے آج کا 147 پہ مکمل ہو جاتا ہے، یہاں اسلام کا نظام عدل کی بات کی گئی ہے کہ داخلی استحکام اگر قائم کرنا ہے تو وہ عدل کی عدلیہ اگر ٹھیک فیصلے کرے گی، نظام عدل ٹھیک ہوگا تو کوئی بھی ریاست داخلی طور پر مستحکم ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منافق جس طرح جہاد نہیں کرنا چاہتے کیونکہ دل نہیں چاہتا، اسی طرح وہ عدل قائم نہیں ہونے دیتے کہ وہ خواہش نفس کے مطابق ملک کو چلانا چاہتے ہیں، خواہش نفس کے مطابق وہ باہمی حق و حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ عدل کے مطابق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ یہ جو عدل کے مقابلے میں کبھی بھی اپنی خواہشات جو ہیں وہ ان کے بارے میں بات نہ کرو۔ پھر فرمایا منافقین کو حکم دیا کہ منافقوں تم کافروں سے تعلق نہ رکھو، تم اگر مسلمانوں کی طرف آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، اہل ایمان کی طرف آ جاؤ، اگر کافروں کے ساتھ تعلق رکھو گے تو تمہارا حال کیا ہوگا کہ تم بچو گے نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ ہمیشہ شک شبے میں رہتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سوچتے ہیں وہ ہمیں فائدہ دے دے گا، فلاں ملک ہمیں بچا لے گا، فلاں میں، کبھی وہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ یہ اصل میں کسی کے ساتھ نہیں۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آخری آیت جو 5ویں پارے کی اور آج پڑھی گئی منزل کی ہے، بڑی شاندار ہے۔ اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے عذاب دے کے، اللہ کو کوئی شوق ہے عذاب دینے کا؟ ما یفعل اللہ بکم بعذابکم، اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا لینا دینا؟ ان شکرتم وآمنتم، دو کام تم کر لو، شکر والی زندگی اور ایمان لا کے، ایمان اور شکر یہ تم پورا کر لو، اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو ہے ہی بڑا قدردان
اور ہر چیز کو جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔